نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے سنت اور بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ بدعت صرف دین میں نئے کام کو داخل کرنے ہی کو نہیں کہتے، بدعت اسے بھی کہتے ہیں کہ کسی کام کی شکل اور حیثیت کو بدل دیا جائے۔ نسائی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، سیدنا غالباً حضرت علی، ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے کسی کو بھی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ یا بنی انہا بدعہ، بیٹا یہ بدعت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قنوت نازلہ بعض موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن صحابی رسول وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بدعت ہے۔ نسائی شریف پہ حاشیہ وسیع احمد محدث سورتی، یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے دوستوں میں تھے اور ان کے ہم مشرب آدمی ہیں، ان کا ہے، تو انہوں نے بین السطور لکھا ہے اس روایت کے المواظبۃ علیہا، بدعت یہ ہے کہ اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ کبھی کسی موقع پر حالات کے پیش نظر پڑھ لینا یہ بدعت نہیں ہے، اس کو ہمیشہ کرنا یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں، چیز ثابت تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ امر مشروع تو ہے، لیکن صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص اہم موقع کے لیے جو عمل رکھا ہے اس کو زندگی کے تمام اوقات میں لانا یہ شریعت کو بدلنے والی بات ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ذہن میں رہے کہ عمل نبوی کیوں نہ ہو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طرز کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس طرز میں وہ طریقہ نبوی ہٹ گیا ہے اور اپنا طریقہ اس میں چالو ہو گیا ہے تو شرعی طور پر اس کو بھی بدعت کے زمرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کا صرف یہ مفہوم نہیں کہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، بلکہ بدعت میں یہ چیز بھی ہے کہ دین میں
کسی چیز کی حیت اور شکل کو بدل دینا یہ بھی بدعت کہلاتا ہے۔ ایک کام کسی خاص موقع کے لیے تھا، اس کو ساری زندگی کے لیے شروع کر دیا گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دیکھیں، ایک کام انفرادی حیثیت کا تھا، اس کو اجتماعی رنگ دے دینا شرعی طور پر تو انفرادیت ثابت تھی، لیکن اس کو آج اجتماعیت کا رنگ دے دیا گیا، یہ بھی بدعت ہے۔ مثال، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے آ کے بتایا، حضرت آپ یہاں تشریف فرمائے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر لوگ ذکر کر رہے ہیں بیٹھے، ایک کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک کہتا ہے سبحان اللہ، وہ سارے سبحان اللہ، یہللون ویسبحون ویصلون علی النبی، درود پڑھتا ہے، سارے ساتھ پڑھتے ہیں، کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور پہنچ کے دیکھا واقعہ معاملہ ایسے۔ آپ نے ان لوگوں کو ڈانٹا بھی صحیح اور فرمایا ما اراکم الا مبتدعین، مجھے تو تم بدعتی معلوم ہوتے ہو، نکلو یہاں سے۔ حیرت کی بات یہ ہے، مسجد سے نکالنا بدعتی کو چاہیے، لیکن بدعتی ہمیں نکالتا ہے، کمال نہیں؟ پتہ چلا کہ بدعتی کو مسجد سے نکالنا چاہیے، لیکن بدعتی سنی کو نکال کے باہر کرتا، چلو نکلو بھاگو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس دلیل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلانے نکل جا، تو منافق ہے۔ حضور نے مسجد نبوی سے نہیں نکالا تو ہم بھی نکالتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس کے مقابلے میں آپ ایک اور روایت پیش کریں، مولانا احمد رضا خان صاحب نے ملفوظات میں نقل کی ہے، ایک کافر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا، اور 7 بکریوں کا دودھ بھی نکال کے دیا اسے۔ ان سے کہو یہ بھی تو حدیث ہے، مولانا روم نے مثنوی میں بھی نقل کی ہے رحمہ اللہ تعالی، آپ کے مولانا نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ کافر مہمان بنا تو حضور نے اس کی میزبانی کی، اپنا بستر دیا، کمرہ دیا، ٹھکانہ دیا، رہنے کو جگہ دی، 7 بکریوں کا دودھ نکال کے بھی اسے پیش کیا کہ لو جی۔ مہمان آئے چاہے کافر ہی کیوں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا ہے، اور جن کو نکالا ہے وہ وہی کے رہنے والے تھے، اور آپ نے جن کو نکالا ہے وہ تو مہمان تھے، حضور نے جن کو نکالا ہے وہ وہی کے رہنے والے تھے۔ تو آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ اگر شرعیت اور دین اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے تو آپ مہمان کو ٹھکانہ دیتے۔ ہاں، آپ کے محلے کا کوئی آدمی آپ سمجھتے ہو کہ یہ آدمی منافق ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، تو بے شک نکالتے، آپ کی مرضی تھی، لیکن جن کو آپ نے نکالا ہے، تبلیغی جماعت، کوئی سرحد سے آیا، کوئی خیبر پختونخوا سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی کشمیر سے، کوئی جناب جی پنجاب سے، کوئی پنجاب کے کسی ضلع سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، وہ سارے ایک گلدستے کی صورت میں وہ تو سارے مہمان تھے۔ تو آپ نے مہمان کو نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہمان کی اتنی قدر اور اس کی عزت افزائی فرمائی ہے کہ مہمان اگر کافر بھی ہو، حضور اس کی بھی خدمت اور احترام اور اکرام کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نکال کے باہر پھینکا ہے، اور پھر شریعت کو دلیل بھی بناتے ہو۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، دلیل بناتے تو کم از کم وہ تو بناؤ جو بنتی ہو۔
کبھی کبھی ویسے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دلیل بناتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی بیچارے کو. دلیل اب بنا رہا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری مدد کون کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا، مددگاروں نے کہا ہم مدد کریں گے. کہتا دیکھو غیر اللہ سے مدد ثابت. میں نے کہا یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی امتی سے مدد مانگے، پیر مرید سے مدد مانگے. یہ نہیں ثابت ہوتا کہ مرید، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیر مرید سے مدد مانگے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی امتی سے مدد مانگے، استاد شاگرد سے مدد مانگے، بڑا چھوٹے سے مدد مانگے. یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ چھوٹا بڑے سے مدد مانگے. دلیل تو پیش کی ہے پر دلیل کا تجھے پتہ نہیں ہے. ایک اور آدمی اٹھ کھڑا ہوا، کہتا میری دلیل سنو. میں نے کہا چل تو سنا. کہتا یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا یا نہیں حضرت یوسف کو؟ بھائی کیا یا نہیں؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. میں نے 11 ستارے چاند سورت کو دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پھر جب سجدہ ہوا تو یہ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ تعویل ہے. خیر کہتے ہیں غیر کو تو سجدہ کرنا ثابت ہے. میں نے کہا ہاں، لیکن یوں ثابت ہوا کہ پیر مرید کو سجدہ کرے. پیر اور تم کیا کرتے ہو؟ الٹا کام، مرید پیر کو سجدہ کرتا ہے. میں نے کہا یہ ثابت نہیں ہوا، یہ ثابت ہوا کہ پیر کس کو سجدہ کرے، استاد کس کو سجدہ کرے، بڑا کس کو سجدہ کرے، چھوٹے کو کرے، باپ سجدہ بیٹے کو کرے. لیکن تو الٹی گنگا بہا رہا ہے، تو کہتا کہ نہیں پیر بیٹھے گا مرید سجدہ کرے گا. یہ ثابت نہیں ہو رہا. اور یہ بات ویسے منسوخ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نہ دے تو پھر بندہ یوں ہی الٹی سمجھ کا ہی شکار ہو جاتا ہے. ہم پیروں سے محبت بھی رکھتے ہیں اور پیروں کی عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ جو پیر شریعت، دین، سنیت، اسلام اس کی مخالفت کر کے اسلام کو ختم کرنے کی ترتیب سوچتے ہوں، ہم ان پیروں کا ساتھ نہیں دیتے. یہ پیر صرف اور صرف کھانے پینے کے چکروں میں، پیٹ پوجا کے چکروں میں، مال بٹورنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. ایک پیر نے مرید کو بڑی جناب جی قابو کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ مرید کہنے لگا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت 2 پیالے پڑے ہیں، ایک میں شہد ہے ایک میں پیشاب ہے. میں نے پیالہ یہ دیکھا ہے آپ کے ہاتھ مبارک شہد میں ہے، میرے ہاتھ پیشاب میں ہے. پیر نے کہا دیکھا ہے، میں نہیں کہتا تھا کہ تو میرے قریب آ، میرے سے تعلق جوڑ، میرے پاس تو شہد ہے. اس نے کہا جی آدھا خواب آگے بھی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ میں چاٹ رہا ہوں اور میرا ہاتھ آپ چاٹ رہے ہیں. اب پیر کا تو کام یہی ہے نا کہ وہ مال بٹورے، پیسے لے. دینے والے پیر بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، صلحاء صوفیاء کو دیکھا ہے. کوئی آدمی گیا ہے نا، وہ اپنی جیب سے اس کو تھوڑا بہت جہاں سے آیا تھا اتنا کرایہ دے دیا کرتے تھے. ہمارے دادا پیر ہیں سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم پور میں ہوتے تھے. میں خود گیا ہوں، کوئی بھی گیا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ میں جی لاہور سے آیا ہوں. وہ اتنے پیسے دیتے تھے کہ اس آدمی کے آنے جانے کا کرایہ بن جاتا تھا. لیکن یہاں تو ترتیب ہی الگ ہے، لینے کی بات ہے، دینے کی بات نہیں ہوتی. ایک پیر صاحب بیمار رہا بہت سارا، تو عرصہ دراز کے بعد جو مریدوں کی طرف آیا تو مریدوں نے کہا حضرت آپ تو بڑے بیمار ہیں. تو بس یار کیا کریں، تمہاری خاطر روز مجھے 5 دفعہ پل صراط پہ گزرنا پڑتا ہے. تو پھر میں نے کمزور بھی تو ہونا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے،
تو پھر اب دیکھو اتنا لمبا چوڑا سفر میں روز 5 دفعہ کرتا ہوں، تو پھر آپ دیکھنا کہ میں پھر کمزور بھی تو ہونا ہے، اور تم بے ایمان ایسے ہو دیتے کچھ نہیں ہو۔ انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ چلیں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو میں نے کاشت کیے ہوئے چاول وہ ساری فصل آپ کو دے دیتا ہوں، 5 ایکڑ 10 ایکڑ میں آپ کے نام لگاتا ہوں، چلے میرے سے۔ پیر نے کہا زبردست، چل بھائی دکھا مجھے، ابھی مجھے نشانی لگوا دے تاکہ میں اس جگہ پہ ابھی سے قبضہ کروں۔ پیر چل پڑا، مرید سمجھدار تھا، چاول کی فصل کو پانی بہت لگتا ہے، بہت پانی لگتا ہے، اتنا پانی لگتا ہے کہ اس کے کنارے بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ مرید پیر کو اس کنارے کی طرف سے لے کے گیا جو چھوٹا کنارہ تھا اور پانی کی وجہ سے وہ گیلا ہوا پڑا تھا۔ اس نے کہا پیر صاحب آئیں ادھر سے۔ وہ جو تھوڑا سا چلا، پیر صاحب نازک مزاج تھا، وہ بیچارہ اس کو کیا پتا کہ ایسی پھسلن والی جگہ پہ چلنا کیسے ہے، تھوڑا سا چلا اور دھڑم سے نیچے گرا۔ اس نے کہا پیر صاحب اتنی بڑی پل سرات پہ آپ روز 5 دفعہ جاتے ہیں اور اتنے چھوٹے سے کنارے پہ آپ نہیں چل سکتے، ہمیں بھی آپ الو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں سے اب کیا کریں، شریعت کی بات سنیں یا ان پیسے والوں کی بات دیکھیں؟ یہ تو اس قدر لوٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ ایک پیر چلا مرید کے پاس، کہتا ہے جاتے ہوئے مرید کو تیرے پاس بھینس ہے؟ اس نے کہا نہیں جی بھینس تو نہیں ہے۔ اچھا گائے تو ہوگی؟ اس نے کہا حضرت میں غریب آدمی، گائے کہاں، کوئی بچیا کو گائے کے بچہ کو؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی بکرا بکری بھیڑ؟ نہیں۔ کوئی مرغی تو ہوگی؟ اس نے کہا سرکار مرغی بھی نہیں۔ انڈے؟ اس نے کہا انڈے جب مرغی نہیں ہے تو انڈے کس نے دینے ہیں؟ اس نے کہا چل جا دکان سے 2 درجن انڈے لے کے آ، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا پیر کو، پیر ایسے نہیں جاتا۔ وہ لے آیا۔ جب پیر صاحب چل پڑے کچھ سفر، پیچھے سے بھاگا آیا اور ایک اس نے کتے کا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور اس کے منہ کو کھول کے کہنے لگا پیر صاحب اس میں ذرا تھوک تو ڈال دیں آپ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے کہ جیسے آپ اپنی ضد اور بات کے پکے تھے نا، میں نے اس کو بڑا کر کے میں نے ریچھ سے لڑوانا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بھی اسی طرح مضبوطی سے اس کو پکڑے کہ چھوڑے نہیں پھیرا۔ لیکن اہل اللہ کے ہم غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، ہم ان لوگوں سے دشمنی کرنے کو ایمان کا خاتمہ سمجھتے ہیں۔ حاشا وکلا، کسی نیک بزرگ صوفی باصفا اور اچھے انسان بزرگ انسان کے متعلق کوئی جملہ ہم کہنا روا یا اچھا سمجھتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ادب احترام کرنا ان کا اپنی ضرورت، اپنا ایمان، اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے 2 نمبروں کو بھی ہم نہیں مانتے، یہ بھی مجبوری ہے ہماری۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ما اراکم الا مبتدئین، نکلو بھاگو ادھر سے بدتی کہیں کے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا ذکر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ صحابہ کو نہیں کرایا؟ فضائل اعمال میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی باہر کا آدمی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ نے کہا نہیں جی، دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند ہو گیا تو صحابہ نے دروازہ بند کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھا لیے، آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہو لا الہ الا اللہ، پھر صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کئی مرتبہ حضور نے کہلوایا۔ اب ذکر تو میرے نبی سے ثابت ہے، آپ نے کہا صحابی کہتے رہے، یہی طرز تو کوفہ کی جامع مسجد میں ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ الحمدللہ میرے نبی سے ذکر ثابت ہے، درود ثابت ہے، یہ صلاۃ و سلام ثابت ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب عبداللہ بن مسعود نے نکال کے باہر کیوں پھینکا؟ ما اراکم الا مبتدئین، بھاگو مٹی کہیں سے، مسجد میں بیٹھے ہو چلو نکل جاؤ یہاں سے، کیوں نکالا ان کو؟ ایک بات سوچنے اور سمجھنے سے ثابت ہوتی ہے، شرعاً ایک عمل انفرادی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعی کرایا وہ صرف تعلیم کی خاطر تھا۔ تعلیم کی خاطر آج ہم بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، بعض مجالس ذکر تعلیم کی خاطر ہوتی ہیں، یہ دعا نماز کے بعد کبھی زور سے ہم کر لیتے ہیں، تعلیم کی خاطر کرتے ہیں، ورنہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے صاف لکھا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، کتاب اونچی آواز سے دعا مانگنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ہم آہستہ مانگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تعلیم کی خاطر یہ ایک الگ بات ہے۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفرادیت دی ہے اور اس کو آج کوئی اجتماعیت کے رنگ میں لائے تو شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ کام انفرادی تھا، انفرادی رکھ، اجتماعی کیوں بناتا ہے؟ انفرادی کام کو انفرادی رکھو، اجتماعی کو اجتماعی بناؤ، یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی آج اہل بدعت کو۔ مثلا ایک آدمی اٹھا، اس نے کیا کیا؟ اصحال ثواب کے لیے کل 10 بجے فلاں آدمی کے مکان پر دعائے مغفرت ہوگی، کول خانی ہوگی، کول شریف ہوگا، اصحال ثواب ہوگا، سارے حضرات شرکت فرما کر ثواب درین حاصل کریں۔ میں نے کہا یوں نہ کہا کرو ثواب درین، بلکہ کہو عذاب درین حاصل کریں۔ بدعت پہ کیا ثواب ہے بھائی؟ اصحال ثواب کا انکار نہیں، اصحال ثواب انفرادیت کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کا اصحال ثواب کے لیے کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، فرمایا ہذہ لأم سعد، ٹھیک ہے یہ ام سعد کے لیے ہے، یہ سعد کی ماں کے لیے اجر و ثواب ہوگا اس کا۔ ایک صحابی اور آیا، میں اپنی ماں کے لیے کچھ اصحال کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ مجھے کہتی یہ کرو، میں ان کے لیے حج کروں، کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں ان کو فائدہ ہوگا۔ اس قسم کے آپ نے انفرادی اعمال امت کو سمجھائے ہیں کہ آپ مرنے والے کے بعد اصحال کریں۔ کوئی میاں اجر کے لیے نماز پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، غریب کو کپڑے دیتا ہے، کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، کسی محتاج کا حق ادا کرتا ہے، کسی بیوہ کو مال و زر دیتا ہے، کائنات میں کہیں بھی خیر کا کام کرتا ہے، اور اس کا اجر اگر وہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے مولا یہ فلاں آدمی کے لیے ہے، ہمارا ایمان، اعتقاد، نظریہ، سوچ، فکر یہی ہے کہ اس کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر اس انفرادی کو اجتماعیت میں لاؤ گے پھر ثواب نہیں ہے، پھر عذاب ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا، اور ایک مدرسے کا محتمم بھی تھا۔ اس کی والدہ فوت ہو گئی، اس نے والدہ کے اصحال ثواب کے لیے اجتماعی کلخانی رکھی۔
مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا، شاگرد بھی تھا، مدرسے کا محتمم بھی تھا، والدہ فوت ہو گئی، ایصال ثواب کے لیے اس نے کل خوانی رکھی، اجتماعی قرآن خوانی، اجتماعی دعائے مغفرت، ایصال ثواب، جو بھی نام ہو۔ میں نے اسے سمجھایا، وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں کیا کروں، میرے رشتہ دار ہیں، میری برادری ہے، میرا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، میں ان کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے اسے کہا پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو شرک بھی ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو صرف اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، برادری میں قبیلے میں اپنی ناک برقرار رکھنے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے خوش کرنے کے لیے کوئی اجر اور ثواب کا کام کہتا ہے، دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے، یہ تو شرک ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو شرک بھی ہے۔ یاد رکھنا ایصال، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ الزام یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کے منکر ہیں، حالانکہ ایصال ثواب کا کوئی انکار نہیں کرتا، ہم ایصال ثواب کو برحق کہتے ہیں، لیکن انفرادیت کو اجتماعیت میں لانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ایک آدمی جنازے کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی رنگ میں دعا کر رہا ہے، بھائی اگر کوئی دل میں دعا کرتا، انفرادی دعا دل میں مانگ لیتا، ہم اس کو کون سے روک رہے تھے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ آپ کتنی دفعہ روز جاتے ہیں گھر میں دعا پڑھ کے جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دیگر دعا پڑھ کے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں جانے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، وضو کی دعائیں ہیں، بیت الخلا جانے سے پہلے بعد میں، یہ ساری دعائیں ہیں، پانی کھانا، یہ سب دعائیں، لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے۔ دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ یہاں آپ ہاتھ اٹھائیں تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے دعا مانگنی ہے دل میں مانگتے جاؤ۔ دعا کے لیے کوئی اجتماعیت ضروری ہے؟ بھائی دعا کے لیے سب کو اکٹھا کرنا ضروری ہے؟ آپ یہ ساری دعائیں مانگتے ہیں تو سب کو اکٹھا کرتے ہیں؟ نہیں۔ بریلوی مولویوں سے پوچھو، آپ اللہم جنبنا الشیطان جو پڑھتے ہو، کبھی آپ نے بلایا ہے ہمیں؟ کبھی اجتماعیت دکھائی ہے؟ تو پھر یہاں جھگڑا کیوں ہے؟ آپ جنازے کے بعد انفرادی مانگ لیتے، دل میں کر لیتے، ہم کون سا آپ کو روک گئے تھے؟ لیکن آپ نے اس کو اجتماعیت کا رنگ دے کر یہ شریعت کے اندر آپ نے رکھنا ڈالا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کا اصول یہ ہے، ما اراکم الا مبتدعین، بدعتی ہو تم۔ یاد رکھنا انفرادیت کو اجتماعیت کے رنگ میں لانا شریعت پسند نہیں کرتی۔ اور اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھنا، غیر ضروری کاموں کے لیے شریعت اکٹھ کو مناسب نہیں کہتی۔ آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اذان دو، کیوں جی؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ حضور کے زمانے میں تو تہجد کی اذان آتی تھی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی تھی۔ شریعت نے کبھی اشراق کی نماز کے لیے اذان دلوائی ہے؟ کبھی چاشت کا وقت ہو گیا اذان دے دو، اب اوابین کا وقت ہو گیا لوگوں کو بلاؤ؟ نہیں۔ نفلی کام کے لیے شریعت کٹ نہیں کرتی، ضروری کام کے لیے، فجر کے لیے اللہ اکبر، زور کے لیے پھر، عصر کے لیے پھر، مغرب عشاء، 5 وقتوں پہ شریعت آپ کو بلا رہی ہے۔ یہ ضروری کام تھے، فرائض تھے، شریعت نے آپ کو دعوت دی ہے۔ یاد رکھنا نفلی اور عام صرف ثواب کے کام شریعت کٹ پسند نہیں کرتی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑا سنت کا عامل صحابی ہے، بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، لوگوں کو دیکھا، چاشت کا وقت ہے، صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے بدعت ہے یہ۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، چاشت کی نماز حضور نے نہیں پڑھی، پھر بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اٹھاؤ امام نووی کو، امام نووی نے لکھا ہے لوگوں کا یہ اجتماع، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ بدعت صرف یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی کام بڑھا دیا جائے تو بدعت ہو جائے گا، نہیں بھائی، بدعت شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ پہلے کام انفرادی تھا، اب اجتماعیت کی صورت اختیار کر گیا ہے تو یہ بدعت ہے۔ جتنی بدعات و خرافات اس وقت ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری بدعات و خرافات وہ اجتماعیت کا رنگ دے کے کی جا رہی ہے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کیا ہو گیا جی مولوی صاحب، خیر ہے، کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس کوئی منع کی دلیل ہے؟ ایک آدمی جا رہا تھا، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا، پولیس نے روکا، اس نے کہا اے تیرے ہیلمٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا سر وہ تو میں بھول گیا ہوں۔ اس نے کہا خیر ہے جی کیا ہو گیا؟ پھر چھوڑ دیں، مہربانی کریں۔ آگے اس نے کوئی ایک دو باتیں اور منت کی، انہوں نے کہا پکڑ لو اسے، لٹا کے اس کو جوتے پھیرو۔ اس کی تھوڑی سی ٹھکائی کی، 200 روپے جرمانہ کیا، چل جاؤ بھاگ جا۔ وہ چلا گیا عدالت میں جا کے کہنے لگا کہ جی 200 روپے جرمانہ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، قانون میں لکھا ہے، لیکن یہ جوتے مجھے کیوں مارے ہیں اس نے؟ یہ جوتے جج نے طلب کر لیا پولیس افسر کو کہ بھائی 200 روپے جرمانہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ پولے تو انہیں کیوں مارے ہیں اسے؟ جوت کیوں پھیرا ہے اسے؟ اس کی طبیعت صفا کیوں کیا تو نے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، 2-4 مجھے اور مارنے دے تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ 200 روپے جرمانہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ مجھے جوتوں کی ممانت دکھا دے تو میں نہیں مارتا اسے۔ لکھا ہوا ہو کہ جوتے نہیں مارنے، جوتوں کا منع مجھے دکھا دے تو میں نہیں مارتا اسے۔ تو کیا خیال ہے پھر آپ کا جوتے اس کو لگتے رہنے چاہیے؟ جج کہنے لگا اور مار وائندہ یہ اور ابھی طبیعت ٹھوک تھوڑی جی ٹکا اس دی طبیعت تے پائزت کھلے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جو منع نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ تو بات کسی مجتہد کے لیے تو چلو ہو سکتی ہے، اجتہاد کرنے والا فقیہ ماہر شریعت وہ کوئی دلائل اکٹھے کر رہا ہے، شریعت کے بعد شریعت کے مسائل منضبط کر رہا ہے، تو جاہل تجھے پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، تو کہتا ہے منع نہیں ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا موٹر سائیکل پہ، پولیس والے لوگ کھڑے کر کاغذ لیا۔ اب کاغذ تو تھے نہیں، موٹر سائیکل تو چوری کا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کریں، اگر کاغذ دکھاتا ہوں تو ہے نہیں، چوری کا موٹر سائیکل ہے۔ وہ سیدھا چلا گیا، کہتا السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی سر فرمائے۔ اس نے کہا کاغذ لے آؤ، یہ گاڑی تمہاری ہے۔ اس نے کہا جی میری ہے۔ اس نے کہا تو پھر کاغذ لے آنا، وہ کاغذ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ گاڑی تمہاری ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کاغذ دکھا دیں کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کو لٹاؤ بھائی، اس کو ابھی دکھاتے ہیں کاغذ، اور لاؤ 5 نمبر دا کھلا۔ یہ لے 2-3 کھلے لگے، وہ لے من گیا تھا نا چوری کا چوری کا چوری کا۔ اور یہ تو چور ہے جو کہتے دلیل تو لیا، تو دلیل لیا کہ یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے۔ چور نے بھی کہا تھا پولیس افسر کو کہ آپ لے آئے کاغذ کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے۔ میں نے کہا چوروں والا کام نہیں چلے گا، ہم ملک کے محافظ ہیں،
ہم وہ سوچ رکھیں گے، یہ ملک کی سوچ ہے، جو ملک کے امن اور چین کی سوچ ہے، ہمیں تو وہ رکھنی ہے نا۔ اگر یوں ہر چور یہی کہے پولیس والے سے کہ کاغذ آپ لے آئیں جناب، یہ میری گاڑی نہیں ہے، اور پولیس والا کہا ٹھیک ہے جی پھر تو آپ کی ہے، لہٰذا چلے جائیں آپ کی، تو یہ تو چوریاں دن بدن بڑھتی رہیں گی نا۔ چوروں کو روکنے کے لیے یہ قانون چلایا جائے گا یا بند کیا جائے گا؟ تو پھر ہم اس دین کے چور کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدعت کے مفہوم کو ذرا ذہن میں رکھیں، اپنے ذہن کو ذرا وسیع فرمائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جس کام کا ثبوت ملتا تو ہو لیکن اس کی شکل نہیں بنا دی جائے تو ہم اس کو قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں بھائی، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو من ون آگے لے کے چلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ بڑھایا جائے کچھ گھٹایا جائے، جو دل چاہا جائے کمی کریں زیادتی کریں، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بدعت کی تعریف کی طرف توجہ فرمائیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کے اندر پہلی بات یہ رکھنا ذہن میں کہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اس کے دو چار قیودات آگے بھی ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یہ بدعت ہے۔ دنیاوی کمالات، دنیاوی ایجادات، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جو اس دین میں اضافہ کرے تو دین میں اضافے کو بدعت کہتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے اضافے بدعت نہیں کہلاتے۔ ایک آدمی کہے جناب میں نے بڑے بڑے ان کے علماء کو سنا ہے، امیر اہل سنت کہلانے والے بابا جانی صاحب، ان کو سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے سوال کیا اٹھ کے کہ بابا جانی یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو میلاد منا رہے ہیں یہ تو بدعت ہے۔ تو بابا جانی ارشاد فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو آپ جہازوں پہ سفر کرتے ہو، یہ حضور کے دور میں تھے جہاز، تو یہ بدعت نہیں؟ آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تو ٹرین حضور کے دور میں تھی، آپ مائک میں بول رہے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں جناب، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، یہ لائٹیں، یہ حضور کے دور میں تھی، تو بدعت۔ تو بھائی اگر یوں بدعت ہے تو پھر وہ کہنے لگے تو یہ تو آپ بھی کر رہے ہیں، پھر ہم پہ اعتراض کیا ہے؟ بابا جانی سے کوئی پوچھے جناب اعلیٰ یہ اگر آپ سبز رنگ کا اتار دیتے تو کوئی عقل کے اندر بات آتی، یہ سبز رنگ تو نہیں جانے دے گا آگے۔ اگر آنکھ کے اوپر چھوٹا سا ایسے ٹکڑا لگا دیا جائے سبز رنگ کا تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ بھائی آنکھ اس کی خراب ہے، تو جو 2 4 6 گز کا، تو پھر سمجھ لوگوں کو آ جاتی ہے کہ اس بیچارے کا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دین میں بدعت کا تعلق ہے، بدعت دین کے اندر ہوتی ہے، دنیاوی ایجادات کو بدعت نہیں کہتے، نہ وہ ممنوعات ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے۔ آپ یہ بتائیں ایک آدمی کار پہ سفر کرتا ہے، ایک بس پہ سفر کرتا ہے، تو آپ زیادہ ایمان والا اسی کو کہیں گے جس کے پاس کار ہے؟ کیوں جی؟ عمران خان کے اپنے جہاز ہیں اور آپ میں سے کئی میرے جیسے مسکین اور درویش لوگ ہوں گے جن کے پاس سائیکل بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ یہی کہیں گے نا کہ عمران خان کا ایمان سب سے زیادہ، دیکھو اس کے پاس تو ہیلی کاپٹر ہے، یہی کہا جائے گا۔ اور صدر اوباما اگر یا ان کا جو نیا وہ صدر بنے ہیں، یہ لوگ مالدار، نئی نئی چیزوں کے مالک، بڑی گاڑیاں اور یہ وہ، ہمارے پاس تو نہیں ہے، پھر اب وہ ہم سے زیادہ ایمان والے ہوئے۔ کیا خیال ہے اس کا؟ مولانا احمد رضا خان کے پاس تو کار نہیں تھی اور ٹرمپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، تو اس کا مطلب وہ ان سے بڑا ایمان والا ہے نا۔ پھر دین میں تعلق ہے،
جو دین میں چیز بڑھائی جائے بدعت اسے کہیں گے، دنیاوی ایجادات کو بدعت نہیں کہتے، یاد رکھنا۔ اور دوسری بات، دین میں ایسا نیا کام بڑھایا جائے جس کا تقاضا، جس کی علت، غور سے سن لینا اس بدعت کی تعریف کو، جس کا تقاضا، جس کی علت، جس کا متقاضی، جس کا سبب، جس کی وجہ خیر القرون میں تھی، لیکن انہوں نے اس تقاضے کے باوجود عمل نہیں کیا، اسی تقاضے پر آج کوئی عمل کرے گا تو یہ بدعت کہلائے گا۔ مثال، ہاں جی آپ انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں؟ جی محبت سے، جی پیار سے، عشق کی بنیاد پہ چوم رہا ہوں۔ تو یہ محبت پیار ان کو نہ تھا، خیر القرون میں محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت نہیں تھی۔ اگر تھی اور یقیناً تھی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ متقاضی موجود ہے، تقاضا موجود ہے، علت موجود ہے، وجہ موجود ہے، سبب موجود ہے، اس کے باوجود انگوٹھے چومنا نہیں پایا گیا تو آج کوئی چومے گا اسی تقاضے کی بنیاد پہ تو بدعت قرار پائے گا۔ قبر پر اذان کیوں دیتا ہے؟ جی وہ ہمارا بیلی آیا تھا، اس کو ضرورت تھوڑا باہر کرنے کے لیے، شیطان جو ہے نا وہ اس کو بھگانے کے لیے۔ میں نے کہا شیطان تو بھگانے کی ضرورت اس وقت بھی تھی، تمہارے قول عقیدے میں تو ہر جگہ شیطان جاتا ہے، قبروں میں بھی شیطان۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، آپ سے کہتا ہوں چلو آپ مجھے سمجھا دیں۔ سوچئے کہ شیطان بھی قبر میں آتا ہے، پھر کہتے ہیں نبی بھی قبر میں آتے ہیں، اور جہاں شیطان اتنی غلاظت بکھیر کے جائے وہاں حضور کا آنا جڑتا ہے، بنتا ہے۔ کون ان کو سمجھائے کہ اس عقل کو آپ استعمال کرتے؟ آپ نے استعمال تو کیا ہے پر لوٹے میں ڈال کے کر لیا ہے۔ بعض دفعہ ادھر سے بھی استعمال ہو جاتی ہے نقل، لوٹے میں ڈال لو پھر بھی استعمال تو ہو جائے گی، لیکن اس عقل کو سوچو بچار پہ رکھو۔ ایسی جگہ پر فرشتہ نہیں رہتا جہاں جھوٹ بولا جائے۔ حدیث کی کتابیں شاہد ہیں، آدمی جھوٹ بولے اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اگر فرشتہ ایسی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا، تو میں جو فرشتوں کے سردار امام الانبیاء، ساری کائنات سے زیادہ انفس نفیس شخصیت ہے، میں ان کو کیسے مان سکتا ہوں کہ حضور تشریف فرما ہے؟ بالخصوص اس جگہ پہ جہاں سے آپ نے شیطان کو بھگایا اور ہوا خارج کر کے بھگایا ہے۔ ایسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی ہم تو کیا کریں، اب مستحب ہے اذان دینا قبر پر، استحباب کا درجہ ہے، ثواب بھی ہے اور فوائد بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی وہ فائدہ بہت ہوتا ہے، میں نے کہا ایک مؤذن عورت رکھ لو فائدہ بڑا ہوگا، ہم سارے صف اول کے اندر نظر آئیں گے آپ۔ اور بتاؤ فائدے کے لیے کیا غلط کام شروع کیا جائے؟ اور فائدہ بڑا ہوگا، امام ہی عورت کو رکھ لو، پھر فائدہ تو ہے، خطیبہ بھی عورت بن جائے، جمعہ پڑھائے عورت، دیکھا سارے شہر سے زیادہ تعداد آپ کے پاس ہوگی، مسجد بھری ہوئی ہوگی آپ کی۔ آپ لوگوں سے کہیں گے بھائی چلے جاؤ، وہ کہیں گے نہیں مسئلہ پوچھ رہا ہے آپ نے، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور چندہ بھی آپ کی مسجد کا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ دوسری مسجد بھی تعمیر کر سکتے ہیں، اتنا چندہ ہو جائے گا۔ فائدہ تو ہے، تو کیا فائدے کے لیے انسان یہ ساری قبائح اور ایسی ساری خبائث، حرکات اور سارے فساد کو قبول کر لیں کہ تجھی فائدہ بڑا ہے اذان دینے کا؟ میں نے کہا تمہاری اذان شریعت سے ٹکراتی ہے۔ شریعت کے اندر اذان پہلے یا نماز پہلے ہے؟ سوچ لو سوچ لو سوچ لو اچھی طرح، ہیں؟ نماز پہلے ہے نا، اذان پہلے ہے۔ شریعت کہتی ہے اذان پہلے دو نماز، لیکن ان کی الٹی ہے، چونکہ وہ عقل لوٹے میں استعمال ہو چکی ہے، ان کا نظام الٹا ہے۔
4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے امام کے اللہ اکبر، جنازہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اذان بعد میں دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا سمجھ آ گئی، لوٹے والی بات سچی تھی، میں نے صحیح کہی ہے۔ تو تقاضا موجود تھا، ثواب والا، مستحب اجر والا تقاضا موجود تھا صحابہ کے دور میں، لیکن اس اجر پر صحابہ نے یہ کام شروع، تو آج اسی تقاضے کی بنیاد پر اگر کوئی شروع کرے گا یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جنازے کے بعد دعا مربجہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مستحب ہے مولانا صاحب، مستحب ہے۔ ہمارے اپنے پاس لوگوں کو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، وہ بیچارے بھی بڑے پریشان ہیں۔ بس بعض لوگ ہوتے ہیں وصلی، نمازیوں کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں اصلی، ایک ہوتے ہیں فصلی، ایک ہوتے ہیں وصلی۔ اصلی وہ ہیں جو مستقل نماز پڑھنے والے ہیں، فصلی وہ ہیں جو جمعہ کے دن آ گیا، عید پہ آ گیا، بس اس طرح کا کوئی خاص موقع ہے نماز پہ آ گیا۔ اور وصلی وہ ہوتے ہیں وصل سے، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، مسلمان کے ساتھ ملا تو اللہ اکبر نماز شروع کر دی، اور کسی دوسرے بیلی کے ساتھ ہے چلو جی آج پھر آپ کے ساتھ ہی گزار لیتے ہیں، کوئی نماز خیر ہے پھر پڑھ لیں گے، کوئی نہیں۔ اب کیوں آنکھتے ہو بھائی؟ کہتے مستحب ہے۔ ویسے مجھے ان کے مستحبات کی سمجھ نہیں آتی، کبھی ان سے پوچھو، آپ کی کتابوں میں اور بہت سارے مستحبات لکھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے وہ بھی کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ جلد 1 قدیم صفحہ 455 پہ لکھا ہے، جب بیاہ کر عورت کو گھر لاؤ، مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پورے مکان کی دیواروں پر، چاروں کونوں پر پھینکا جائے، یہ مستحب ہے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا میں کوئی رضا خانی مجھے بتاؤ جو اس مستحب پہ عمل کرتا ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اب ان سے کہنا عمل کرو مستحب پہ، تمہارے ابا جی نے لکھا ہے مستحب ہے، کیوں نہیں کرتے عمل؟ ایک اور مستحب لکھا ہے کتاب الطہارت کے اندر، مولانا صاحب فرماتے ہیں مستحب ہے، یہ مستحب ہے استنجا کرنے کے بعد کپڑے کے ساتھ اپنے مقام استنجا کو صاف کرے۔ آپ مجھے بتائیں رضا خانیوں نے کبھی ایک تھان خریدا ہو، شہر کے ایک کنارے سے شروع ہوئے ہوں، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پھاڑ کے اپنے مولوی کو دیتے، مولوی صاحب استنجا کر کے صفا کرتے رہنا، مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے۔ یہ مستحب لڑتا ہے تمہیں؟ کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، لیکن یہ مستحب اتنا ہے بھائی لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی یہ آپ کو اجر نظر آیا ہے، خیر القرون میں یہ کیوں نہیں سوچا؟ اب بیچاروں کے پاس جواب نہیں ہوتا، چند اشکال اٹھا کے آپ کے اوپر ڈال دیں گے۔ مولانا صاحب یہ ہمیں بتائیں، یہ جو آپ کے لوگ بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، کبھی آپ نے ادھر بھی دیکھا ہے؟ جی دیکھتے ہیں، چناب نگر میں نکالتے ہیں، تو پھر ہم جلوس نکالیں تو غلط اور آپ جلوس نکالو تو ٹھیک؟ اب ایسی باتوں پہ آ جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ تبلیغی جماعت کے جو وقت لگ رہے ہیں، چلہ 4 مہینے، سروزہ، گشت، ادرون برون، شب جمعہ، جوڑ، یہ سب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تم اگر وقت لگاؤ تو ٹھیک، اور اگر ہمارے ہاں کام ہو تو غلط۔ اب لوگ واقعی پریشان ہو جائیں، مولوی صاحب گال تو ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں رکھنا ایک بات،
ایک ہوتا ہے دین میں بڑھانا، من احدث فی امرنا، دین میں بڑھانا. ہم دین میں نہیں بڑھاتے، ہم دین کے بچاؤ کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں. نہ اپنے کام کو مستحب کہتے ہیں، نہ اپنے کام کو سنت کہتے ہیں. تبلیغ والوں سے کبھی کسی نے پوچھا حضرت یہ مستحب ہے سر روزہ لگانا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مستحب ہے. حضرت یہ جو چلے پہ آپ جا رہے ہیں یہ واجب ہوگا نا؟ نہیں جی واجب تو نہیں ہے. یہ مستحب ہے؟ نہیں جی مستحب نہیں ہے. تو کیا ہے بھائی؟ یہ علاج ہے. ہمارا 12 ربیع الاول کو چراب نگر میں جلوس کا نکالنا بھی وہ علاج تھا. تبلیغی جماعت کے افعال بھی علاج ہے. کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں، شریعت نے علاج کی اجازت دی ہے کہ علاج کے لیے آپ کو اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب کے لیے اوپر دیکھنا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عیدگاہ میں ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، نفل. فرمایا لا تفعل الصلاۃ، او میاں نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا انی لا اعلم ان اللہ لا يعذب على الصلاۃ. حضرت نماز پڑھنے پر تو اللہ کچھ نہیں کہے گا. مولا کائنات، مولا بمانا دوست، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُثِيبُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او يَحُثَّ عَلَيْهِ. مجھے بات سمجھاتا ہے، باب علم کے دروازے کو، علم کے دروازے کو بات سمجھاتا ہے. شہر علم کا باب میں مجھے بات سمجھاتا ہے. سن، اللہ تعالیٰ ثواب بھی نہیں دیتا کسی عمل پر جب تک وہ عمل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھایا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے کر امت سے نہ اس عمل کو کرایا ہو. اس وقت تک اللہ اجر. اب بتاؤ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نیکی کے لیے اوپر دیکھنا ضروری قرار دیا یا نہیں؟ اب آؤ علاج کی طرف. علاج میں 2 باتیں ذہن میں رکھنا. ایک آدمی کو بیماری ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے. دوسرا آدمی آیا فوراً پوسٹان کی، پیناڈال کی، کوئی بھی گولیاں لے آیا 2، کہتا ہے یہ کھا لو. کہتا ہے بھائی میں تو نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ آپ پہلے یہ دکھائیں کہ صحابہ نے کھائی ہیں یا نہیں کھائی. ایک آدمی کو بخار ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا چل بھائی باں اوتر کر، بازو سے کپڑا ہٹا اور ٹیکا لگانا ہے، انجیکشن لگے گا. اس نے کہا جی میں نہیں لگواتا. کیوں؟ یہ خیر القرون میں ٹیکے لگے، میں نہیں لگواتا. اب ڈاکٹر کہے گا او کملا، او جھلا، او چبل، یہ امراض جو آج کل وبائی اور اس طرح کی پیدا ہو رہی ہیں یہ اس دور میں تھی نہیں. جب یہ چیزیں نہیں تھی، بیماریاں ایسی نہیں تھی، تو علاج بھی اور ایجادات بھی ایسے نہیں تھے. اور علاج اگر نیا ہو جائے تو اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. پہلے زمانے کے اندر جہاد تلواروں سے ہوتا تھا، تیروں سے ہوتا تھا. اور اب دیکھو ہماری حکومت کے پاس، فوج کے پاس ملک کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے بہت کچھ ہے، اسلحہ نیا نیا ہے. اب ہم کہیں گے یہ غلط ہے. نہیں بھائی، یہ تو علاج ہے. اور علاج کے اندر جدت کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ غلط چیز نہیں ہے. دوسری دلیل، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جناب ابو بکر کے پاس. جناب قرآن پاک کو اکٹھا کر لیں، ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں. اگر قراء شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن ملے گا نہیں. انہوں نے کہا یار کیسے عمل کریں جو حضور نے نہیں کیا. حضرت عمر بار بار اصرار کرتے رہے. حضرت جی کر لو، فائدہ ہے، نقصان ہو ویسی بہت سارا نقصان ہو جائے گا.
ضیاء ہو جائے گا، بہت کچھ ضائع ہو جائے گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق تیار ہوئے، پھر سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ بھی پہلے کہنے لگے نا 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 بھائی میں تو نہیں کرتا، پھر بار بار ان کو بھی سمجھانے پر انہیں بھی بات ذہن میں بیٹھ گئی، اللہ نے شرح صدر فرما دیا، کیا بالآخر بات طے کیا ہوئی کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ کیوں؟ سیدنا فاروق اعظم کہ بار بار اس اصرار پر کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا، ضائع ہو جائے گا دین، قرآن کا بیشتر حصہ آپ کھو بیٹھو گے۔ ایک نقصان سے بچنے کے لیے علاج، نقصان سے بچنے کے لیے ہوا کرتا ہے، علاج کے لیے جناب ابو بکر صدیق نے حامی بھری، صحابہ نے حامی بھر کے یہ امت کو سبق دے دیا، اگر علاج کی بات ہے تو اوپر دیکھنے کی ضرورت پھر نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی یا نہیں آئی؟ تبلیغی جماعت تو علاج ہے بے دینی کا، ہندو مت کے جو تحریکیں انہوں نے چلائی لوگوں کو ہندو بنانے کی، یہ ہمارے اکابر سوچ سوچ کے پریشان تھے کہ امت کا ایمان کیسے بچایا جائے۔ آج بے دینی کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولیے بھائی۔ 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں چناب نگر کے اندر، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی بے دینی کا علاج ہے۔ کیسے؟ چناب نگر مرزائیوں کا علاقہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے وہاں بیٹھے ہیں، اور ان کے علاقے میں آدمی جلوس، جلسہ، کوئی تحریک، کوئی اس طرح کی بات وہاں ممکن ہی نہیں ہے، بڑی سخت ان کا انتظام ہے وہاں۔ لیکن 12 ربیع الاول کے دن چھٹی ہوتی ہے، پورے ملک کے اندر چھٹی ہے۔ ہمارے بزرگ اس سے غنیمت لے کر وہاں اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں قادیانیوں ہم تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جس طرف تم جا رہے ہو یہ رستہ عربستان نہیں جاتا، یہ کہیں اور جا رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، حضور سے توڑنے والا رستہ ہے۔ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو کیوں گئے؟ علاج کے لیے گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ دین میں علاج کرنے کی گنجائش ہے، لیکن دین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے اسے کہتے ہیں احداث للدین، احداث فی الدین نہیں کہتے، احداث فی الدین ممنوع ہے، احداث للدین ٹھیک ہے۔ مثال حجت الاسلام حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو ایک حکیم نے نسخہ لکھ کے دیا مریض کو، کیا کہا بھائی آپ یہ نسخہ ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہریڑ، ایک آملہ، اور ایک کیا کہتے ہیں اسے، ہاں بلیلہ، ساری زبان ہے جو بہیڑا دن، حلیلہ، بلیلہ اور آملہ، ان 3 چیزوں کو آپ نے گٹھلیاں نکال کے پھر آپ نے ہاون دستے کے اندر کوٹ لینا ہے، پھر کوٹنے کے بعد روزانہ 1 چمچ آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے تینوں چیزیں لیں، صاف ستھریاں کر کے گٹھلیاں نکالی، تو ایک دوست کہنے لگا بھائی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو ہاون دستے کی، آج کل مشینیں ملتی ہیں، مشین کے اندر پسائی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہے ہاں ایویں منٹ لگ رہا ہے، گرینڈر مشین کے اندر وہ فوراً پس جائے گی۔ اس نے کہا لے تو یار کام سوکھا ہے، کیدو ہاون دستہ گولا تے کیدا کٹا بائے کے ایڈا ٹائم ہی کوئی نہیں ساتھے۔ اس نے مشین سے پسوایا، پسوا کے گھر لے آیا بڑی خوشی خوشی، جو ہی اس نے چمچ پہ ڈال کے منہ میں رکھا تو کڑوا ہوئے فوراً کہے آ گئی۔ اب ایک آدمی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں شہر سے جا کر خالی کیپسول لے آتا ہوں، خالی کیپسول لا کے
یہ دوائی میں بھر دیتا ہوں، ایک چمچ کو جو اس نے بھرا تو 3 کیپسول بن گئے بڑے بڑے. اس نے کہا بس اب آپ نے یہ 3 کیپسول پانی کے ساتھ کھا لینے ہیں. اب آپ بتائیں یہ نسخے میں تبدیلی ہے یا نسخے کے بنانے کے لیے تبدیلی ہے؟ کیوں جی؟ نسخے میں تو تبدیلی نہیں نا، 3 ہی چیزیں ہیں. جتنا وزن حکیم نے بتایا اتنا ہی ہے. حکیم کے نسخے میں رد و بدل نہیں کی، حکیم کے بنانے کی ترتیب نے جو اس نے بتایا تھا اس میں تبدیلی کی گئی ہے. نسخہ بعین ہی وہی ہے، اتنی مقدار ہے، اتنی خوراک ہے، نسخے کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوئی. اسے کہتے ہیں احداث فی النسخہ اور احداث للنسخہ. اگر 3 چیزیں حکیم نے بتائی تھی، میں 4 کر دیتا، میں 5 کر دیتا، میں 6 کر دیتا، اسے کہتے ہیں احداث فی النسخہ. اور میں نے 3 رکھ کر صرف بنانے کی ترتیب کو بدلا ہے، اسے کہتے ہیں احداث للنسخہ. یہ ٹھیک تھا، یہ غلط ہے. احداث فی النسخہ غلط ہے، احداث للنسخہ، احداث فی الدین غلط ہے، احداث للدین ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ دین کو بچانے کے لیے مختلف ترتیبیں تو لگانی پڑیں گی. کبھی کوئی رولا، کبھی کوئی فتنہ، کبھی کوئی فساد، کبھی کوئی بے دینی کا سیلاب، تو اسے بچانے کے لیے مختلف ترتیبیں تو لگانی پڑیں گی. یہ تو قیامت تک دین کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے مختلف ترتیب ہوگی، مختلف سوچ ہوگی. بھائی یہ کام کیسے کریں؟ چلو جی تبلیغی جماعت کو مضبوط کرو. یہ کیسے کریں؟ ایسا کرو آپ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالو. کیسے کریں؟ آپ یار یہ کر لو، آپ یوں کر لو، سروزہ لگا لو، یہ تیجا، یہ 4 مہینے یہ چلا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا زیادہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو تو وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی پہلے قدم پر سارے گناہ معاف، ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی ملے گی 700 اور 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور 1 نیکی کرنے پر 49 کروڑ نیکیوں کا ثواب ملے گا. وہ تو ثواب کی بات کرتے ہیں، وہ علاج کی بات نہیں کر رہے. میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں تو مانتا ہوں اس بات کو، میں کب انکار کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے آج کسی کو کہنا ہو کہ آپ کے اندر کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، آؤ آپ کو ٹیکہ لگوا کے آؤں، کوئی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ بچے کو لے جانا پڑتا، آؤ بیٹا آپ کو باہر لے جاتا ہوں، آئس کریم کھلاؤں گا، آؤ چلتے ہیں، باہر سے ٹافیاں بھی لے کے دوں گا، مچھیاں بھی تینوں لے دے سا، بسکٹ بھی لے کے دے سا، ٹورے میرا پترو تو چوپ پہ ہی لے دے سا تینوں آ جاتا. پھر بچہ خوش ہو کے تیار ہو جاتا ہے، پھر بندہ لے جاتا ہے اس کو جلدی جلدی جناب وہاں ٹیکہ بھی لگوایا اور پھر واپس وہ چیزیں بھی لے کے دی، پھر بچہ خوش ہو جاتا ہے. اگر ہم امت کو یہی کہنا شروع کر دیں کہ تمہارے اندر بیماریاں ہیں، تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، تمہیں بہت بڑا علاج چاہیے، تو لوگ کہیں گے بھائی ہم تو پہلے علاجوں سے مرے پڑے، ہم نہیں جاتے. فضائل سنا کے ان کو صرف قریب کیا جاتا ہے، ورنہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد وہ علاج ہے. بس سمجھ آ رہی بات کی؟ علاج پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں جی؟ علاج کرنے پر اجر نہیں ملتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. علاج میں بھی تو اجر ملتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی جو بیمار ہے وہ ٹیکہ لگوانے کے لیے گیا، گولیاں لینے کے لیے گیا ہے، وہ ثواب کے لیے جاتا ہے یا علاج کے لیے جاتا ہے؟ مقصود کیا ہوتا ہے؟ ذہن کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ دوائی لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علاج یا ثواب؟ علاج ہوتا ہے. تبلیغی جماعت کا اصل مقصود علاج ہے، اگرچہ اس پہ ثواب بھی ہوتا ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، ایسی چیز کا جس کا تقاضا، جس کا سبب، جس کی علت، جس کا متقاضی، جس کی وجہ، جس کی بنیاد، جس کے جناب جی کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے محرکات ہیں وہ صحابہ کے عہد میں تھے لیکن اس میں نہیں کیا گیا. آج کوئی کرے گا تو پھر یہ جناب بدعت ہوگا. خیر القرون میں نہیں کیا گیا جو کام آج کرنا اس کے لیے جرم ہوگا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ اچھا چلو. ہمارے ہاں ایک
کام چلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ تھوڑی سی بات میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے کروں گا، زیادہ کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کا احترام اکرام کرنا چاہیے، لیکن انزل الناس منازلہم، ان کی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آتا کہتا ہے مولانا اللہ کے نام پہ آپ 5 روپے دیتے ہیں، وہ 2 گٹو بھر کے دعائیں آپ کے دے دیتا ہے، گٹو بھر کے دعاؤں کے۔ اللہ تیرے بچوں کی خیر کرے، تیرے بڑوں کی خیر کرے، تیرے اگلوں کی خیر، تیرے پچھلوں کی خیر، تیری راتوں میں خیر، تیرے دنوں میں خیر، اللہ تیرے نماز روزے کو قبول کرے، اللہ حج کراوی، اللہ عمرہ کراوی، اللہ پیسہ دے بھی، مال دے بھی، ایمان دے بھی، اللہ پاک خوش و خرم رکھے، بیماریوں سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، نجات دے اللہ ہر آفات و بلیات سے، اللہ سدا خوش و خرم رکھے، اللہ رزق میں برکت دے، تیرے مال و اولاد میں برکت دے، تمہاری پیداوار میں برکت دے، تمہارے فلاں فلاں فلاں۔ کتنی دعائیں دیتا ہے، صرف 5 روپے پہ خوش ہو گیا۔ بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ ان کو 1 پیالی چائے کی 20 روپے کا خرچہ کر دو تو وہ کانوں تک خوش ہو جاتے ہیں۔ کرنا تھا خوش ہونے کا مطلب ہے بہت راضی ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہمارا اکرام کرنے والا آدمی، بہت اچھا آدمی۔ بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا بھی کھلا دو تو وہ ٹانا ٹن ہو جائیں گے، زبردست خوش باش۔ پھر کھانے میں آپ دیکھتے ہو کہ مہمان کی حیثیت کیا ہے، میرے جیسا ہو تو پھر اسے برائلر مرغی کھلائی جاتی ہے، اور اگر کوئی آپ جیسا بزرگ آدمی ہو تو اس کے لیے چھوٹا گوشت، اس کے لیے جناب جی اس طرح کی چیزیں، حشم و ختم، حیثیت کے مطابق اکرام ہوتا ہے نا۔ اکرام صاحب اکرام کی حیثیت کے مطابق ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کائنات کے اندر یہ جو مہمان آیا ہے، اس جیسا مہمان نہ پہلے آیا نہ بعد میں آنا ہے۔ خدا کی کل خدائی میں ایسا مہمان نہیں ہے، خدا کی پوری سلطنت میں ایسا عظیم الشان، ایسی سطوت و شوکت اور شان والا، عزت و مقام والا، رتبے اور رفعت والا، مرتبے اور بلندی والا کوئی مہمان نہیں ہے جو کائنات پہ آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے اعزاز میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی مجھے مشورہ دینے لگا، مولانا ایسا کرو 200 روپے کی جھنڈیوں کی 5 لڑیاں مل جائیں گی، آپ وہ لگا لیں، بڑا مزہ آئے گا۔ ایک اور اٹھا کہتا مولانا 200 روپے کا ایک ڈھول بجانے والا لے آئیں گے، اس کو پیٹیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ تیسرا بولا مولانا 5-7 ناچنے والے لے آتے ہیں، روپیہ 100 ان کو شام کو دے دیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ چوتھا بولا مولانا 200 روپے کی بوندی مٹر لے آتے ہیں، پھیکی پھولیاں لے آتے ہیں، میٹھی پھولیاں لے آتے ہیں، تپاشے مکھانے ریبڑیاں تے ٹانگریاں ایو جی شیاں لے آنے ہیں، یہ تقسیم کر دیں گے۔ میں نے کہا اور ایک اور کھڑا تھا، اس نے کہا ملک کی بجلی چوری کر کے پورے راستے روشن کر دیتے ہیں، اتنا عظیم الشان مہمان آئے تو اس کے اکرام کے لیے پورے ملک کی بجلی چوری کرو، لائٹنگ کرو، گلیاں سجا دو۔ میں نے کہا اچھا۔ ایک اور آیا کہتا ہے بس آج وقف ہو جاؤ، آج نماز کی چھٹی کرو، آج تلاوت کی چھٹی کرو، آج خدا کے سامنے جھکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اتنا بڑا مہمان آیا، استقبال کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ادھر جا ادھر جا۔ میں نے کہا اچھا بڑی سوچ ہے یار تمہاری۔ میں حیران ہو گیا کہ واقعہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق صحیح سوچا ہے، اس لیے کہ عقل تو لوٹے میں چلی گئی، اب پیچھے تو ہے کچھ نہیں، اب یہی ریبڑیاں ہی نظر آئیں گی تمہیں، اب یہی مکھانے اور تپاشے ہی نظر آئیں گے، اب یہی جلیبیاں اور بوندی اور مٹر ہی نظر آئے گی، اب یہ بجلی چوری نظر آئے گی، اب ناچ اور ڈھول ہی نظر آئے گا، اب یہ جھنڈیاں اور جھنڈے نظر آئیں گے۔ میں نے کہا توجہ رکھ، میں بات دلیل سے کرتا ہوں،
میں تیری بات کو رد نہیں کہتا، میں وہ اکرام چاہتا ہوں۔ آج تک زمین کے باشندوں نے مہمان کا اتنا اعزاز نہ کیا ہو، اتنا اکرام نہ کیا ہو، اتنی بڑی اس کی عزت افزائی نہ کی ہو۔ میں وہ اکرام چاہتا ہوں۔ یہ جھنڈیاں تو اپنی شادی پہ لگاتا ہے، یہ جھنڈیاں 14 اگست پہ لگتی ہیں، جھنڈے ملک کے بننے کے جشن میں لگتے ہیں، ڈھول بھی تم پیٹتے ہو اپنی شادی پہ، ناچ بھی تم اپنی شادی پہ کرتے ہو، گھر کا سجانا بھی شادی پہ ہوتا ہے، گھر کو روشن بھی شادی پہ کر لیتے ہو۔ مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ جو اس مہمان کے شایان شان ہو۔ یہ سارے کام آج دنیا کے شایان شان تھے، مجھے نبوت کے شایان شان کام چاہیے۔ تو میں نے کہا پھر میں تجھے رستہ بتاتا ہوں، اگر تیری عقل نہیں لوٹے میں چلی گئی، لیکن میں صاحب عقل ہوں، میں ان صاحب عقلاء اور عقل و دانش لوگوں کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں جن کے پاس واقعتاً علم بھی ہے، فہم بھی ہے، تقوی بھی ہے، سوچ بھی ہے، نظر و فکر بھی ہے۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں کیا کریں۔ ہم چلے گئے حضرات اکابر دیوبند کے پاس، انہوں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہونا، اس دور پر ایک صرف گروہ ہمیں نظر آتا ہے جو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، جو صحیح ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے، صحیح ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، وہ طبقہ صحابہ کا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، اتنا عظیم الشان مہمان آیا، رفیع المرتبت آیا، عظیم القدر آیا، شان و مقام والا آیا، تم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی، چلے گئے، دستک دی، صحابہ باہر تشریف لے آئے، حضرات ہم حاضر ہوئے ہیں، اتنا بڑا مہمان آیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جھنڈیاں لگاؤ، ہمارے لوگ کہتے ہیں ڈانس کرو، ہمارے لوگ کہتے ہیں ناچ ہونا چاہیے، ہمارے لوگ کہتے ہیں ڈھول بجاؤ، ہمارے لوگ کہتے ہیں نمازیں چھوڑ دو، روشنیاں کر دو، گھر سجا دو، سفیدی کرا دو۔ آپ بتائیں، اتنا عظیم المرتبت انسان، کائنات کا سردار، دلہا، پوری کائنات کا رئیس اور سردار آیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مولانا ہم نے کچھ نہیں کیا، مولوی صاحب ہم نے یہ نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں کچھ تو آپ نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے وہ کیا جو اس کے شایان شان تھا، اور رب کی دھرتی پہ اتنا بڑا استقبال، اعزاز، اکرام، تکریم اور اعزاز نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ فرمانے لگے ہم نے نبوت کو دل دے دیا ہے۔ لیکن شیطان نے کہا تم نہ کرنا۔ شیطان بھی تو کھڑا تھا نا، اس نے کہا تم نے نہیں دینا دل۔ کیوں؟ اگر دل دے دیا تو پھر تمہارا یہ تو کام رہ جائے گا، اگر دل دے بیٹھے تو پھر لباس سنت کے مطابق، پھر بال سنت کے مطابق، پھر چال ڈھال سنت کے مطابق، پھر مونچھیں جو بڑی بڑی موٹر سائیکل کی بریکوں کی طرح رکھی ہوئی ہیں وہ چلی جائے گی، داڑھی بالکل چٹ ہے پھر یہ بھی رکھنی پڑے گی، اور جو ٹخنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہیں یہ بھی ننگے کرنے پڑیں گے، اور جو آپ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں یہ ساری باتیں چھوڑنی پڑے گی، بجلی چوری چھوڑ دینی پڑے گی، ڈھول چھوڑنا پڑے گا، ناچ چھوڑنا پڑے گا، فضول خرچی ترک کرنی پڑے گی، پھر آپ کو یہ سارے کام چھوڑ کے حضور کے شایان شان اکرام اور اعزاز کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، لیکن ہم تو صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، صحابہ نے بتا دیا، ہم نے حضور کو دل دیا ہے، بس ہم بھی حضور ہی کو دل دیں گے۔ تو کیا خیال ہے سب سے بڑا اعزاز کون سا ہے آنے والے مہمان کا؟ ڈھول بجایا جائے یا دل دیا جائے؟ ہم دل دینے والے ہیں، ہم دل دینے والے ہیں، وہ جھنڈیاں لگانے والے ہیں۔ ہم دل دے کے خوش بیٹھے ہیں، وہ ناچ کے خوش بیٹھے ہیں۔ ہم دل دے کے اپنے آپ کو بہت بڑا عظیم بندہ سمجھتے ہیں، عظیم امتی سمجھتے ہیں، اور وہ ڈھول پیٹ کے اپنا سر فخر سے بلند کیے بیٹھا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا دل نشاور کرنا سعادت سمجھتے ہیں، وہ بجلی چوری کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ اس پہ ان کے پاس دلائل بھی ہیں بجلی چوری کرنے پہ، سنا دوں آپ کو دلیل۔ ایک دلیل، ایک مولوی تقریر، یہ میں جو باتیں آپ کو کرتا ہوں نا، میں مولویوں کی تقریریں سن سن کے آپ کو ان کے جوابات عرض کرتا ہوں۔
آپ دیکھیں میں نے فائل میں سے کسی چیز کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ فائل آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ میں اس لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں کہ یہ تقریریں آپ کو بھی کبھی سننے کا موقع مل گیا، کہیں آپ تقریر لگی ہوئی سنی آپ نے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا رکشے میں، ایک مولوی کی تقریر لگی ہوئی تھی، کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے اس لیے نہیں مانگتا کہ لگنے تھا اتنا کھلے ان کے گھر نہیں ہے دعا مانگ کے۔ کہتا ہے آگے لگنی تو جوتیاں ہیں، پڑھنی تو آگے جوتیاں ہیں، پڑھے گی تو مار، تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتا۔ اب عوام تو بیچاری کل انعام ہے۔ میں نے پھر اس کا مختلف جگہ جواب دیا، میں نے کہا ذہن میں رکھنا، اوے مجھ سے تو پوچھتا کہ تو دعا کیوں نہیں مانگتا۔ مشکات صفحہ 147 جلد اول کتاب الجنائز روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر 3 صفحے مسلمان آدمی فوت ہو جائے اور 3 صفحے اس کے جنازے کی نماز پڑھ لیں، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا میں اس لیے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتا، کھڑے ہو کر وہاں مروجہ دعا نہیں کرتا کہ مجھے اپنے پیغمبر کی زبان پر اعتبار ہے، میرے نبی نے فرما دیا کہ رب نے اس کو بخش دیا ہے، اب میں وہاں کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتا کہ نبوت کی زبان پہ یقین تھا، اعتماد تھا، مجھے بھروسہ تھا، لیکن تجھے بھروسہ نہیں ہے۔ نبوت کی زبان پہ ساری زندگی شرک کیا، بدعات کی، خرافات، رسم اور رواج کو تو نے کیا ہے، تجھے پتہ ہے اگلے جہان لگنے تو جوتے ہیں، اس لیے کہتا یا اللہ مہربانی کر یا اللہ۔ جوتے کا جواب جوتا ہونا چاہیے۔ اس نے بھی جوتوں سے ڈرایا، میں نے بھی جوتوں سے ڈرایا۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے جب یہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے نا، کہتے ہیں دعا اندر آ گئی ہے، دعا اندر آ گئی ہے، تو پھر جب یہ کھانا کھا رہے ہو نا اور سالن میں مرچیں ڈھیر ہو ایسے ایسے کریں تو کہے پانی، تو کہو پانی مولوی صاحب اندر آ گیا ہے۔ سالن میں پانی آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے کہ جب پانی مانگے تو پھر کیا کہو؟ پانی اندر آ گیا۔ اب پانی مانگتا ہے، مرچیں لگتی ہیں، میں کہا مولوی صاحب تینوں 2 باری مرچن علامت گال کری بات، تو ایک دفعہ مرچ کی بات کرتا ہے، میں 2 جگہ لگاؤں گا تجھے۔ میں نے کہا مولانا یہ شوربہ تھا، پانی نہیں تھا۔ کہتا نہیں شوربہ نہیں پانی ہے۔ میں نے کہا نہیں شوربہ ہے۔ کہتا نہیں پانی ہے۔ میں نے کہا شوربہ ہے۔ کہتا پانی ہے۔ میں نے کہا اگر پانی ہے تو کر استنجا، پھر پتہ چل جائے گا۔ کہتا نہیں یار مرچا رکھ دیا۔ میں کہتا ایسے اگر ہے پانی تو آپ منہ دھو، وضو کرو ایسے۔ کہتا نہیں مرچیں لگتی ہیں۔ میں نے کہا بس تو ایک جگہ مرچ کی بات کرتا ہے، میں اوپر سے نیچے تک مرچ کی بات کرتا ہوں۔ پھر دلیل دے دینے والی یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پانی آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا۔ ان بیچاروں کے پاس دلیلیں تو یہی کچھ ہوتی ہیں، اور تو دلیل کیا دیں گے؟ یہ ایسی دلیلیں قوم کو، قوم ایسی بے وقوف ہے، وہ سارے دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، واہ مولوی صاحب بڑی دلیل دی حضرت، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اب دلیل سنو میلاد شریف کی، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، آپ نے وہ جو خون نکلا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، جاؤ اس کو باہر دبا دو۔ عبداللہ ابن زبیر نے پی لیا۔ دوسری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے، اٹھے، الخصائص الکبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں پیشاب کر لیا، پھر آرام فرمایا۔ صبح خادمہ نے آ کے دیکھا تو اس نے اٹھا کے پی لیا۔ مجھے پوچھتا ہے قانون کیا ہے؟ خون پاک ہوتا ہے یا پلید ہوتا ہے؟ میں نے کہا قانون تو یہ ہے کہ خون پلید ہے۔ قانون کیا ہے؟ پیشاب پلید ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ میں نے کہا پلید ہوتا ہے۔ کہتا دیکھو
صحابہ اور صحابیات نے یہ بات سمجھا دی، جب بات نبوت کی آئے پھر پاکی اور پلیدی کو نہیں دیکھا جاتا، پھر پلید چیز کیوں نہ ہو پی جاؤ، نبوت کی بات آئی ہے نا، نسبت کی بات آئی ہے، پھر نجائز کام بھی کر گزرو۔ میں نے کہا پھر تجھے مسئلے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتا ہے مجھے فائدہ یہ ہوا، بے شک یہ بجلی چوری کرنا ناجائز تھا لیکن نسبت کی بات آ گئی نبوت کی، میں نے چوری کر کے دکھائی ہے۔ بے شک ناچنا ناجائز تھا لیکن نبوت کی نسبت کی بات آئی ہے، میں نے ناچ کے دکھایا ہے۔ بے شک ڈھول بجانا ناجائز تھا لیکن میں نے بجا کے دکھایا ہے۔ یہ مجھے نبوت سے پتہ چلا، جب نسبت سے پتہ چل گئی یہ بات، ناجائز کام حضور اور سرکار کی ذات کے لیے کیا جا سکتا ہے تو میں نے بھی کر لیا ہے، تجھے زیادہ بہت ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی کی دلیل دیکھو، مولویوں کا کام ہے کہ دلیل لے آؤ، چاہے نہ ملے تو آسمان سے بھی توڑ کے لا سکتے ہو، لا کے ضرور دو قوم کو۔ نیچے جاہل بیٹھے ہوئے وہ بات سن کے کہتے نعرہ غوثیہ، وہ پھر یوں لگا دیتے۔ حضرت نے بڑی دلیل پیش کی، ایسی دلیل تو آج تک کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا وہ جاہل، پوری دنیا کا اتفاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک کیا ہیں؟ تو جب پلید تھے ہی نہیں تو تیری دلیل کیسے بن گئی؟ او چبل، بعض ہمارے ہاں صرف چبل ہوتے ہیں، بعض دھوتی ہوئے چبل ہوتے ہیں، یعنی اس سے بھی اوپر درجہ ہوتا ہے۔ پوری کائنات کے مسلمانوں کا اتفاق، جمہور امت کے، کہ حضور کے فضلات پاک ہیں، طاہر ہیں۔ تو صحابی نے خون پیا تو کیا پیا؟ طاہر، پاک۔ صحابیہ نے بول پیا تو طاہر پیا، نہ وہ پلید تھا نہ یہ پلید تھا۔ جب نبوت کے فضلات پاک ہیں تیری دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ تو بجلی چوری کرنے پر یہ دلیل لیے پھرتا ہے؟ تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے مختصر مگر پر اثر، خیر الکلام ما قل و دل، مختصر سی بات آپ کو ملاد پر عرض کر دی ہے۔ حضور کے شایان شان کام کرو جو میرے نبی کے شایان شان۔ دل ہم دیتے نہیں، ہم روپیہ 200 روپیہ خرچ کر کے خوش ہو گئے کہ ہم نے نبی کی آمد پہ ان کا اعزاز اور اکرام کر کے حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، ایسے نبی کا اعزاز حق ادا نہیں ہوتا کہ 200-400 روپیوں میں ہم خوش ہو جائیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ حضور کے لیے دل دو، دل اپنے۔ اور دل انسان کے اعضاء میں سے سب سے قیمتی ترین یہ حصہ ٹکڑا ہے، عضو ہے، سب سے زیادہ معزز عضو ہے۔ اور اللہ نے ایک دل رکھا ہے انسان کے جسم میں تاکہ میرے جیسوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ دل بھی ایک ہے اور کائنات کا دل بھی یہ حضور کے حوالے کر دیا جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله